نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، رمضان المبارک تیزی کے ساتھ اس کے ایام گزرتے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر جس قدر روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت ہے، تلاوت قرآن مجید کرنا ایک عظیم عبادت ہے، نماز تراویح کی صورت کے اندر قرآن مجید کو سننا یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ جس طرح دیگر عبادات کا ثواب رب ذوالجلال رمضان المبارک کے اندر وافر عطا فرماتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اعتکاف کرنا یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اللہ اس کا بھی کثیر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، اعتکاف کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد مبارک فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ لیا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے، ان طہر بیتی للطائفین، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر اعتکاف کا بھی ذکر ہے۔ اعتکاف یاد رکھیے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان سورج کے غروب ہونے سے پہلے موجود ہوگا رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو، تبھی جا کر سنت مؤکدہ علی الکفایہ پر عمل ہوگا۔ اگر 20ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے نہیں آتا بلکہ تاخیر کر دیتا ہے تو پھر اسے سنت اعتکاف والا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اعتکاف کے فضائل کثیر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب اعتکاف العشر الاواخر کے تحت یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف مبارک فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، میرے نبی نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا ایسے ہی ہے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لیے۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال کی شان کا کیا کہنا، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے انعام و اکرام کا کیا کہنا، اور خاص طور پر رب ذوالجلال رمضان المبارک کے اندر جو ثواب عطا فرماتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے انسان 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا تو رب ذوالجلال اسے 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے، انسان اعتکاف جب کرتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا مسجد کے اندر ہو جاتا ہے، انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ نیکیوں کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جن کے اندر انسان شامل بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے، مریض کی عیادت کرنا ہے، انسان بیٹھا تو مسجد کے اندر ہے
لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اپنی شان شایان کے مطابق اسے نماز جنازہ کے اندر بھی شرکت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اور مریض کی تیمارداری کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، صرف اعتکاف کی برکت سے، اعتکاف کی فضیلت کی وجہ سے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے بارے میں فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا ہوا یعکف الذنوب ویجزا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، فرمایا انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اسے اس قدر جزا عطا فرماتا ہے گویا کہ اس نے تمام کی تمام نیکیاں کی ہیں۔ اور حتیٰ کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جامع الصغیر کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، میرے نبی نے فرمایا رب ذوالجلال اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا للمعتکف کل یوم حجہ، فرمایا معتکف کے لیے اللہ تعالی ہر دن کا ایک حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ معتکف بندے کو ہر دن کے بدلے اللہ تعالی ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ان مثل المعتکف مثل المجرم القى نفسه بين يدي الرحمن فقال والله لا ابرح حتى ترحمني، معتکف کی مثال آپ فرماتے اس مجرم جیسی ہے جس نے اپنے آپ کو رحمان کی بارگاہ میں حاضر کر دیا اور عرض کر رہا ہے خدا کی قسم مولا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا، جب تک کہ میری دعا کو قبول نہیں کرے گا، جب تک کہ میری بخشش کو نہیں کرے گا۔ اور یقیناً انہی 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جس کے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو یہ رات بھی انسان کو اعتکاف کی صورت کے اندر اگر مسجد میں بیٹھے گا رب ذوالجلال اعتکاف کی برکت سے لیلۃ القدر کی برکت بھی عطا فرما دے گا، لیلۃ القدر کی رحمتیں عطا فرما دے گا۔ عزیزان من، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان فرامین سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے پھر دیکھے رب ذوالجلال انسان کے اوپر کس قدر اپنی رحمت کی چھما چھم برسات فرماتا ہے۔